وقت بھی کم ہے اور نعرہ انشاءاللہ ہم خود لگوائیں گے آخر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام، لاہور کے زیر اہتمام ہونے والی یہ استحکام پاکستان کانفرنس آج الحمراء ہال لاہور سے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون عقیدہ ختم نبوت کا محافظ ہے اور کسی بھی قوت کو پاکستان کے آئین اور قانون سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ اسی طرح جس طرح کسی بھی قوت کو ہم پاکستان میں اور پاکستان سے باہر عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ عجیب مذاق بن گیا ہے کہ چند محدود لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جس کو دل چاہتا ہے کافر بنا دیتے ہیں، جس کو دل چاہتا ہے قادیانی بنا دیتے ہیں، جس کو دل چاہتا ہے قادیانی نواز بنا دیتے ہیں۔ ملک کے جید علماء اور عالم اسلام کے جید علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جس طرح کوئی قادیانی مسلمان نہیں ہو سکتا اور قادیانی کو مسلمان کہنے والا گناہگار ہے، اسی طرح کسی مسلمان کو قادیانی کہنے والا بھی گناہگار ہے۔ ہم نے پچھلے چند دنوں میں یہ دیکھا کہ جس کا دل چاہا، حتیٰ کہ مجھے ان کا مقدمہ تو میں نے رب کی عدالت میں اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ابھی چند دن میں اپنے آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضری کے لیے جاؤں گا تو وہاں درج کرواؤں گا، مجھے بھی قادیانی نواز کہہ دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس کے نام سے مرزا مسرور کانپتا ہے اور قادیانیت کا میڈیا صبح و شام طاہر اشرفی سے اسی طرح خوفزدہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ امیر شریعت کا جانشین ہے، یہ میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا، اخباریں اٹھا لو، ان کا میڈیا اٹھا لو، وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح امیر شریعت نے ہمیں جینے نہیں دیا تھا آج طاہر اشرفی ہمیں جینے نہیں دیتا، اور تم مجھے کہتے ہو طاہر اشرفی قادیانیت نواز ہے۔ تمہارا تو سب کو معافی دوں گا، تمہیں اپنے آقا کے دربار میں قیامت کے دن پکڑ کے لاؤں گا کہ میرے آقا تیری ناموس کی ہم چوکیداری کر رہے تھے اور یہ ہم پہ فتوے لگا رہے تھے۔ تمہیں تو وہاں پوچھوں گا۔ پاکستان علماء کونسل نے کمپرومائز نہیں کیے، مفادات اور مصلحتیں نہیں لی۔ ہم نے نواز شریف دور میں بھی اپنے اوپر دہشت گردی کے پرچے لیے ہیں کیونکہ ہم نے ختم نبوت کا علم بلند رکھا۔ فیصل آباد میں ختم نبوت کانفرنس کرنے پر ہمارے اوپر دہشت گردی ایکٹ کے تحت شہباز شریف نے پرچہ کیا تھا، وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے وہی کافی ہے۔ یہ علامہ صاحب پر ہوا، میں نے کہا علامہ تیرے تو نصیب جاگ گئے، قبر میں یہ FIR ساتھ لے جانا، جب کوئی آئے دکھا دینا کہ میرے اوپر تو میرے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری پہ FIR ہوئی تھی، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ہمیں کہتے ہو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان بچوں کو جن کو سب نے لاوارث چھوڑا تھا، میں نے افغانستان کی جیلوں سے ایک ایک کو پکڑ کے یہاں واپس لایا، وہ اپنے گھروں میں آباد ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ آباد ہیں۔ میں کیوبا سے، یہ گوانتانامو بے جیل آپ سنتے ہوں گے، 57 اپنے نوجوانوں کو واپس لایا۔ ہم نے یہ کیا ہے، تمہارے نامہ اعمال میں اگر کوئی ہے تو بتاؤ۔ اور ابھی کوئی کہہ رہا تھا ہمارے خطباء میں سے، مجھے ذہن سے نکل گیا، اللہ کی قسم اٹھا کے میرے نوجوان علماء اور طلباء کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں افغانستان سے اپنے بچوں کو واپس لا رہا تھا تو ان دنوں میں کاروبار بھی کرتا ہوں، میں معاشی پریشان تھا، تو میں قذافی اسٹیڈیم ہے لاہور میں، اس کے آگے سے
150 کے 200 بچوں کو اس دن میں نے رہا کرنا تھا، تو میں نے کہا اللہ تو اجر دینے والا ہے، آدھا ادھر دے دے آدھا آگے دے دی۔ اسی شام میری وہ معاشی مشکل حل ہوئی۔ اور پھر ایک بہت بڑے عالم نے جو بہت بڑا لیڈر بھی تھا، جب اسے میں رہا کرنے گیا تو وہ وضو کر کے وہ آئے اور بخاری شریف اور ایک ہاتھ میں قرآن شریف، اس نے کہا اشرفی صاحب میں رات کی تاریکیوں میں رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ جس دن سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے بخاری میں کہ جس نے دشمن کی قید سے ایک قیدی کو چھڑایا اس نے مجھے چھڑایا، یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے تمہاری شاباشوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں ذکر کرنا چاہتا، لیکن بیڑیاں تمہارے شہباز شریف نے لگائی تھی، ولی شیر حیدری کی بیڑیاں میں نے توڑائی تھی۔ اور اب عقیدہ ختم نبوت پہ آ جاتے ہیں۔ نواز شریف دور میں اس لیے میں کہتا ہوں اس آئین کے اور اس قانون کے اور ناموس رسالت کے اور عقیدہ ختم نبوت کے آپ محافظ ہو، ہم محافظ ہیں، اور اگر ہم بھی سو جائیں گے تو میرا رب محافظ ہے۔ جب نواز شریف دور میں ڈکیتی کی گئی، چوری کی گئی، منہ کالے کیے گئے، ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اور بولو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا، سب مل گئے، کوئی دانستہ کوئی نادانستہ، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، ہم کھڑے ہوئے، ہمیں گالیاں دی گئی، یہ مفتی صاحب یہ گالیاں نہیں ہیں، اس رات بھی مجھے گالیاں دی گئی جب میں رو رو کے کہہ رہا تھا او ظالمو ڈاکہ پڑ گیا ہے، چوری ہو گئی ہے، منہ کالے کر کے آئے ہو کہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق آئین کے اندر جو دفعات تھیں ان میں ترمیم ہوئی ہے، کہا گیا یہ تو ایسے فوج کے کہنے پہ کر رہا ہے، 3 دن بعد کہاں ہوئی ہیں؟ ہم نے کہا جان دیں گے، اور ہم تو کھاتے لگنے والے لوگ ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہم شیخ الہند کے ماننے والے ہیں، ہم عبید اللہ سندھی کے ماننے والے ہیں، نام لینا آسان ہوتا ہے، کردار ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، ہم ہزاروی کے ماننے والے ہیں۔ تم کہتے ہو ہم نے کیا کیا؟ تم تو بتاؤ، نہ ہم عمران خان کے غلام ہیں نہ ہم نواز شریف کے غلام تھے، لیکن سوال تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اسی شہباز شریف کے 10 سالہ دور میں میرے علماء اور طلباء کو، ائمہ اور مؤذنین کو مسجدوں سے نکال کے مارا گیا، تم حلیف تھے، تم نے کیا کیا؟ اس وقت بھی میں بولتا تھا، اس وقت بھی میں چونک سینٹر سے جا کے لوگوں کو لاتا تھا، اس وقت بھی رات کو جب میں اور پیر صاحب اللہ خالد رحمت اللہ علیہ ہم بیٹھ کے سوچتے تھے یہ بچہ اٹھایا گیا، یہ بچہ اٹھایا گیا، یہ جعلی مقابلے میں مارا گیا، اس وقت بھی ہم ہی جا کے زخموں پہ مرہم رکھتے تھے۔ تم نے تو اس وقت بھی ہمارے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ ہمارا تم سے مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو اللہ کی توحید سے لڑنا چاہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت و ناموس سے لڑنا چاہتے ہیں، جو اس پاکستان کو اس عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ان سے مقابلہ ہے۔ آج نواز شریف کا ایسی اترنے پہ بڑی ہائے ہائے ہو رہی ہے، اترا نہیں ہے ابھی کیونکہ بڑی سفارشیں آ گئی، لیکن جن مولویوں کو 5x6 کے سیل میں نواز شریف شہباز شریف نے رکھا، کبھی ان کے لیے بھی ہاہا ہوئی اور کبھی ان کے لیے بھی بولے ہو؟ تو مطلب ہے دین کی بات ہے تو دین کا محافظ تو یہ داڑھی پگڑی والا ہے، دین کا چوکیدار تو یہ داڑھی پگڑی والا ہے، کبھی ان کے لیے بھی بولتے، ہم کہتے واہ کمال ہے، ہم تمہارے پیچھے ہیں، تم ہماری قیادت کرو۔ آج نواز شریف پہ تو بڑی درد ہو رہی ہے۔ آج تک نواز شریف نے عقیدہ ختم نبوت کے قانون پہ جو ڈاکہ ڈالا
اس پر معافی نہیں مانگی؟ مانگی ہے؟ کوئی بتا دے مجھے۔ کہتے پرانی بات ہو گئی۔ اگر آپ کے گھر میں ڈاکو ڈاکہ ڈال جائے اور ڈاکو کا پتہ چل جائے تو اسے معاف کرتے ہو یا قانون کے حوالے کرتے ہو؟ بولو۔ کہ نہیں یار ڈاکہ ڈالا، اور جو عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اس کو معاف کرنا چاہیے یا اسے قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے؟ اور دیکھو میرے علماء، میرے طلباء، ہم کوئی ناگزیر نہیں ہیں، ہم کوئی ناگزیر نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ کسی اور سے لے لے گا۔ جب ہم نے بڑی بڑی ملک کی دینی سیاسی جماعتوں نے کمپرومائز کیا، اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، ایک خادم رضوی، نہ ٹانگیں نہ کچھ، ویل چیئر پہ اللہ نے اسلام آباد پہنچا دیا۔ 8 نوجوان شہید ہوئے، 8۔ اللہ نے کہا میرے نبی کی حرمت کا قانون ہے، سارے بھی مل جاؤ، میں اس کو بدلنے تمہیں نہیں دوں گا۔ بڑا آسان ہے۔ ابھی مفتی صاحب پہ آج کل تبرہ، ہم پہ تو ہر وقت ہوتا ہے، یہ تو فوج کے لوگ ہیں، یہ تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں، یہ تو حکومت کے لوگ ہیں۔ اگر ہم حکومت کے لوگ ہوتے تو نواز شریف کے دور حکومت پہ ہم پہ دہشت گردی کے پرچے ہوتے؟ میں پہلی بار زندگی میں اصحاب رسول اور اپنی ماں اماں عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی حرمت کے لیے جیل گیا ہوں، اور نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں گیا ہوں جب میں آپ جیسا نوجوان تھا، جب میں دورہ حدیث میں پڑھتا تھا، بلکہ موقوف علیہ میں پڑھتا تھا۔ میرے اوپر جتنے بھی پرچے ہوئے کو میری ذات کی وجہ سے نہیں ہوئے، اور انہی کے دور میں ہوئے، اور اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت کی جنگ لڑتے ہوئے، ختم نبوت کی جنگ لڑتے ہوئے۔ میرا ذاتی کسی سے جھگڑا نہیں تھا۔ آج جس کو منہ دھونا نہیں آتا، جس کو قل هو اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، وہ بھی فتوے لگا رہا ہے۔ تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے اللہ کو جان نہیں دینی۔ کسی مسلمان کو تم قادیانی بناؤ گے تو تم قادیانیوں کی خدمت کر رہے ہو، مسلمانوں کی خدمت نہیں کر رہے ہو۔ کیا ہوا؟ وہ جی ٹرمپ کے پاس عبد الشکور پہنچ گیا تو عبد الشکور اور امام کعبہ کے پاس پہنچتا۔ ہاں، وہ مفتی اعظم سعودی عرب کے پاس پہنچتا، وہ مولانا تقی عثمانی کے پاس پہنچتا۔ وہ اس نے ٹرمپ کے پاس ہی جانا ہے، اس نے ملکہ برطانیہ کے پاس ہی جانا ہے۔ عجیب لوگ ہو، بتاتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو، کہتے بھی ہو کہ یہ پودا برطانیہ نے لگایا، اور وہ ان کے پاس نہ جائے تو آپ کے پاس آئے گا۔ ہاں عبد الشکور، تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، لوگ تمہیں مسلمان کہیں آؤ میرے آقا کی ختم نبوت کو مان لو، ہم تمہیں سر پر اٹھائیں گے، اور ختم نبوت کا غدار کوئی بھی ہو ہم سے وہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ ایک پلان بنایا گیا ہے، ایک سازش کی گئی ہے کہ پاکستان میں انارکی پھیلاؤ۔ اب ٹارگٹ مدرسہ ہے، یاد رکھنا، ان قوتوں کا جو قوتیں اس ملک میں عدم استحکام چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہے کہ مدرسے کا طالب علم اور پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کو لڑایا جائے۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ سب کہو انشاءاللہ۔ یہ فوج بھی میری ہے، یہ سلامتی کے ادارے بھی میرے ہیں، اور یہ مدرسہ بھی میرا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 70 سال ہوئے پاکستان بنے، سب سے پہلا مدرسہ پاکستان کے بننے کے بعد جس کو اللہ نے عالم اسلام میں بہت بڑا مقام دیا، وہ دارالعلوم حقانیہ ہے، جس میں اس وقت 6 سے 7 ہزار طلباء پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے مدرسہ، آپ کی تعلیم، آپ کو پتہ ہے رجسٹرڈ کس کے ساتھ ہوتی تھی؟ وزارت صنعت کے ساتھ، فیکٹریوں کے ساتھ، لوموں کے ساتھ۔ پاکستان میں دینی تعلیم کو دینی تعلیم ہی نہیں قرار دیا گیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اور موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کی حکومت ہے، اس نے آپ کی تعلیم کو، دینی تعلیم کو، مدرسے کی تعلیم کو تعلیم ڈکلیئر کرتے ہوئے وزارت تعلیم سے آپ کو منسلک کیا ہے۔
یہ اچھا کام ہوا برا ہوا؟ بولو. ہم صنعتوں کے مزدور ہیں, ہم فیکٹریوں کے مزدور ہیں. سب سے اچھی تعلیم دینی تعلیم ہے, سب سے اچھی تعلیم قرآن کی تعلیم ہے, سب سے اچھی تعلیم سنت کی تعلیم ہے, حدیث کی تعلیم ہے, فقہ کی تعلیم ہے. آج الحمدللہ یہ معاہدہ ہو گیا, اور یہ میں نے نہیں کیا, یہ جو وفاق ہیں, جو تنظیمات مدارس ہیں, انہوں نے معاہدہ کیا. ہمارا بھی ایک وفاق ہے جس نے مدارس اور مساجد کا تحفظ کیا ہے, الحمدللہ, اور کرتے رہیں گے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے, ہوتی رہے. جب تم اپنا کام نہیں کرو گے تو کوئی تو کرے گا. آج آپ کا مدرسہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہو رہا ہے. آپ کی ڈگری کو وزارت تعلیم وہ حیثیت دے گی جس حیثیت کے لیے ہم کبھی دھکے کھاتے ہیں HECP کے پاس, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس. اب تمہیں کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا. اپنی ڈگری اٹھا کے تم کہہ سکتے ہو کہ یونیورسٹی سے نکلنے والے کے پاس صرف دنیا کی تعلیم ہے, میں جو مدرسے سے نکلا ہوں میرے پاس دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے. کہتے صرف مدرسہ کی کیوں کر رہے ہیں؟ مدرسہ نہیں, ہم نے کہا ہے کہ پورے ملک کا نظام تعلیم ایک ہو, ایک قوم ایک تعلیم. دین بھی پڑھاؤ. یونیورسٹی سے نکلنے والا وہ مولوی بھی ہو, اور مدرسے سے نکلنے والا وہ انجینئر بننا چاہے, وہ ڈاکٹر بننا چاہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہاں تو اپنا اپنا نقشہ کھینچتے ہیں. واللہ آج سے 2 ہفتے یا 2 ہفتے تو نہیں ہوئے, اس سے 2 دن کم ہیں, آرمی چیف سے ہماری ملاقات تھی. سارے بڑے اکابرین اس ملک کے تمام مکاتب فکر کے تھے. اس نے بڑے درد دل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک دن وہ آئے جس دن اس سیٹ پہ, آرمی چیف کی سیٹ پہ بھی مدرسے کا طالب علم بیٹھا ہو. کیوں؟ اس نے کہا جب مدرسے کا طالب علم اس سیٹ پہ بیٹھا ہوگا نا, وہ بے ایمانی نہیں کرے گا, وہ جھوٹ نہیں بولے گا, وہ سچ بولے گا. آج بھی ہماری فوج کے اہم ترین 2 جرنیل حافظ قرآن ہیں. پہلے یہ 80 سے شروع کیا گیا کہ مدرسے کو اور فوج کو لڑاؤ, مدرسے کو اور ملک کے سلامتی کے اداروں کو لڑاؤ. میرے عزیز علماء, اگر آپ لوگ نہ ہوتے, اگر اس ملک کی آرمی نہ ہوتی, ہمارا حشر آج لیبیا, عراق اور یمن جیسا ہوا ہوتا. ہم نے 80,000 لوگوں کی قربانی دی, جن میں 8,500 علماء شہید ہوئے. ہم نے اسلحہ نہیں اٹھایا, ہم نے تلوار نہیں اٹھائی. ہم نے فتویٰ کیا دیا کہ پاکستان کا امن اور استقرار یہ ہمیں عزیز ہے. خودکش حملے حرام ہیں, بے گناہ لوگوں کو مارنا حرام ہے. اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. یہ میں نے نہیں کہا, یہ مفتی سعید ارشد صاحب نے نہیں کہا, یہ قاضی صاحب نے نہیں کہا, یہ جامی صاحب نے نہیں کہا. یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. اور حکیم الامت ہم سے زیادہ عقل, شعور, علم رکھتے تھے. آج کے سارے مولوی جمع ہو جائیں, ان کی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اور یہ جو کہتے ہو انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی, تو تمہیں میں ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کون مخالف؟ انہوں نے کہا فلاں مخالف, فلاں مخالف, فلاں مخالف. قائد اعظم نے کہا کون ساتھ؟ انہوں نے کہا مولانا اشرف علی ساتھ, علامہ شبیر احمد عثمانی ساتھ, فلانا. انہوں نے کہا میرے لیے ایک اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کافی ہے. یہ محمد علی جناح کا قول ہے. ابھی بتایا آپ کو کہ پرچم پاکستان کا, یہ پاکستان کا پرچم کس نے لہرایا؟ بولو, آواز نہیں آئی, میں نہیں سن پایا, اونچی بولو ذرا. کس نے لہرایا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے. اور تاریخ کے سے جاہل لوگوں, تاریخ پڑھو. پرچم کمزور کو دیا جاتا ہے یا طاقتور کو دیا جاتا ہے؟ ہاں, تو علامہ شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کو پتا تھا یہ وفادار بھی ہے پاکستان کا, یہ وفادار بھی ہے اسلام کا, یہ وفادار بھی ہے وطن کا. اور یہ جب پاکستان پہ مشکل وقت آئے گی تو یہ اور اس کے فرزند اپنی جانیں تو دے دیں گے, پاکستان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ کل ہمارے 10 فوج کے جوان شہید ہوئے. ہم جانتے ہیں
ہمیں معلوم ہے یہ حملہ کرنے والے کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ ہم نے ہماری تاریخ ان کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ روس جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والے یہ ننوتوی کے بیٹے ہیں، یہ پگڑیوں والے، ٹوٹے چپلوں والے۔ اور آج امریکہ بھی کہہ رہا ہے عمران خان صاحب ان سے جان چھڑا دو، ہاں، جس کو طالبان خان کہتے تھے۔ جب عمران خان کہتا تھا جنگ نہ کرو، کہتے یہ طالبان خان ہے۔ آج اسی طالبان خان سے کہہ رہے ہیں مہربانی خان صاحب کو طالبان کو راضی کرو نا، جوتے مارنے بند کر دے۔ ہاں، یہ اللہ کی مدد اور نصرت سے ہوا، اللہ کی مدد اور نصرت سے ہوا۔ میں آپ سب حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک ویڈیو لائی گئی، میڈیا کے اوپر آئی کہ جی وہ کسی مظاہرے میں شریک ہوئے ہیں۔ ہمیں کبھی بچوں کا سہارا نہیں چاہیے، ہم تو خود اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو قوتیں چاہتی ہیں کہ اب اس ملک کے اندر مدرسے کا اور ملک کے سلامتی کے اداروں کا اور فوج کا ٹکراؤ ہو، وہ اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتی ہیں، وہ مدرسے کو مشتعل کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کے مدرسے کے چوکیدار ہم ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں مدرسے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں کم از کم سینکڑوں محتمین بیٹھے ہیں، شہباز شریف دور اچھا تھا یا بزدار کا یہ دور اچھا ہے مسجد اور مدرسے کے لیے؟ بولو ذرا ایمانداری سے۔ روز کوئی نہ کوئی آتا تھا۔ آؤ اس پر میرے ساتھ جس ٹی وی پہ بیٹھو مناظرہ کر لو کہ اس دور میں میرا محتمم فون کرتا تھا، حضرت صبح ایک آیا، ظہر ایک آیا، شام ایک آیا، حضرت کیا کریں؟ آج 1 سال گزر گیا ہے، مدرسے کے اندر کوئی نہیں جاتا، تیرا طالب علم کہاں سے آ رہا ہے، تیرا استاد کہاں سے ہے؟ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ کبھی بھی کوئی مدرسے میں جا کے محتمم سے یہ نہ پوچھے۔ یہ ہوگا انشاءاللہ، ہوگا انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ آپ کو اعتماد رکھنا ہے۔ ابھی پکڑا گیا ہے ملک کے ایک ادارے FIA نے پکڑا ہے قادیانیوں کا میڈیا سیل کا لاہور کا انچارج۔ یہ جتنی پوسٹیں چل رہی ہیں نا، جن کو ہم بھی ثواب کی نیت سے شیئر کر لیتے ہیں، ثواب کی نیت سے، نہیں سوچتے کہ یہ قیامت والے دن ہمارے خلاف مقدمہ ہی نہ آ جائے کہیں۔ کسی مسلمان کو قادیانی کہیں گے تو وہ مقدمہ داخل کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں؟ بولو، کرے گا نا؟ بغیر سوچے سمجھے شیئر کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی سب ہم بنا رہے ہیں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ اشتعال پیدا ہو اس ملک کے اندر۔ پاکستان کا آئین پاکستان میں رہنے والی تمام اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے۔ پاکستان کا آئین اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے حقوق کا محافظ ہے۔ آئین پاکستان کے تحت اور اس سے پہلے شریعت اسلامیہ کے تحت قادیانی کافر تھے، کافر ہیں، قیامت کی صبح تک کافر رہیں گے۔ اور بتا دوں، یہ خالی پاکستان میں کافر نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ پورے عالم اسلام میں کافر ہے، پورے عالم اسلام۔ آج کا یہ اجتماع اعلان کرتا ہے کہ 14 اگست کو ملک بھر کے اندر تمام مدارس اور مساجد پر پاکستان کے پرچم لہرائے جائیں گے اور استحکام پاکستان کانفرنسیں منعقد ہوں گی۔ آج کا یہ اجتماع ہر طرح کی جو غیر شرعی فتویٰ بازی ہے اس کو مسترد کرتا ہے۔ آج کا یہ اجتماع پاکستان میں مذہب کے نام پر یا سیاست کے نام پر دہشت گردی، قتل و غارت گری کو خلاف اسلام قرار دیتا ہے، اور تمام مکاتب فکر اور تمام مذاہب کی قیادت اس سے مکمل اعلان برات کرتی ہے۔ آج کا یہ اجتماع شرانگیز اور دل آزار کتابوں، پمفلٹوں، تحریروں کی اشاعت اور تقسیم کو روکنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج کا یہ اجتماع پاکستان میں رہنے والی غیر مسلم اقلیتوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ کو جو آئین نے حق دیا ہے اس آئینی حق کے لیے آپ کو کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کے حقوق کے محافظ ہیں، پاکستان کا مسلمان آپ کے حقوق کا محافظ ہے، لیکن یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ قادیانی جو آئین کو نہیں مانتا
حکومت اسے بھی قانون کو تسلیم کرنے پر مجبور کرے۔ آج کا یہ اجتماع ابھی دیکھیں کیا کیا یہ فتنوں کا دور ہے۔ ابھی ایک نیا فتنہ اٹھ گیا ہے، وہ کہتے ہیں حج کا بائیکاٹ کرو، حج کا بائیکاٹ کرو۔ ایک فتنہ اٹھا ہے، وہ کہتا ہے فلاں مقام پر چلے جاؤ، اسرائیل چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، حج اور عمرہ سے کے نام پر کوئی بھی اور عبادت قبول نہیں ہو سکتی، حج عمرہ مکہ اور مدینہ میں ہی ہوگا، حرمین میں ہی ہوگا۔ اور اس طرح کے فتوے دینے والے انتہا پسندوں کو اور دہشت گردوں کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ سعودی حکومت نے آسانی پیدا کی ہے اور روڈ مکہ پروگرام دیا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سعودی حکومت کا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر پاکستان کو روڈ مکہ پروگرام میں شامل کیا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے کوشاں ہے، ہم امن کی تمام کوششوں کی تعریف کرتے ہیں۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے، ہم اس پر سعودی عرب کے اور دیگر ممالک کے جو معاون ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مذہبی آزادی کے نام پر امریکہ کی طرف سے پاکستان کو اور سعودی عرب کو واچ لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تمہاری 100 واچ لسٹیں بھی ہوں، ہم انہیں پاؤں کی ٹھوکر پر رکھیں گے۔ کون سی مذہبی آزادی؟ میں سوال کرتا ہوں، کیا امریکی قیادت اس کے لیے تیار ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو مسیح مانے؟ کہتے نو نو نو، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ جس طرح تمہارے لیے مرزا قادیانی کو مسیح ماننا امپاسبل ہے، اسی طرح ہمارے لیے مرزا قادیانی کو مسلمان ماننا بھی امپاسبل ہے۔ ہم مسئلہ کشمیر پر وزیر اعظم عمران خان نے دورے کے دوران پہلی مرتبہ اس عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اٹھایا گیا ہے۔ اب ہندوستان کہہ رہا ہم نے ثالثی نہیں کہی، تم نے کہی یا نہیں کہی تم جانو اور ٹرمپ جانے، ہم تیار ہیں، کشمیری تیار ہیں، آؤ ثالثی کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا گیا ہے، ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، اور اس حوالے سے سعودی عرب کی حکومت کی، خصوصاً شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی کوششوں کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگست کے مہینے میں ملک بھر میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے، ستمبر کے پہلے ہفتے میں اسی حال کے اندر امیر شریعت کانفرنس ہوگی۔ 7 ستمبر آپ کو پتا ہے نا کیا ہے؟ پتا ہے نا؟ پتا ہے؟ جن کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ کیا ہے 7 ستمبر؟ جس دن قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا۔ انشاءاللہ اسی حال میں 6 ستمبر کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس ہوگی، اور ہم یہاں اس حال میں ایک خطاب حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ میں جب بھی اس حال میں آتا ہوں مجھے وہ یاد آتا ہے، ایک آدھے منٹ میں میں وہی باتیں آپ سے کر کے اجازت لوں گا، پھر پیر صاحب انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے۔ حضرت قاسمی نے یہیں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج میں حسین احمد مدنی کو تلاش کرتا ہوں، آج میں عبید اللہ سندھی کو تلاش کرتا ہوں، آج میں غلام غوث ہزاروی کو تلاش کرتا ہوں، آج میں مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتا ہوں، آج میں مفتی محمود کو تلاش کرتا ہوں کہ ان فتنوں کے مقابلے کے لیے وہ ہمیں آواز دیں، لیکن وہ تو نہیں ہیں۔ لیکن اے فتنہ پھیلانے والوں، یاد رکھو کہ ان کے بیٹے ضرور موجود ہیں۔ آج امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے فرزند موجود ہیں، آج انور شاہ کشمیری کے یہ ماننے والے موجود ہیں۔ اس لیے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ وہ پاکستان کے آئین سے کھیلے گا، وہ پاکستان کے دستور سے کھیلے گا۔ اور دیکھو بات سنو، 150 بندہ اسلام آباد میں جمع ہو جائے نا، 150، تو حکومتوں کو مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں تو 30 لاکھ طلباء ہیں، لیکن ہمیں طلباء کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر کبھی یہ یقین ہوا یا کبھی یہ وقت آیا کہ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت کو خطرہ ہے،
پہلے ہم نکلیں گے، گولی بھی ہم کھائیں گے، جیل بھی ہم جائیں گے، صعوبتیں بھی ہم برداشت کریں گے۔ ہمیں مدرسے کے طالب علم کی نہیں، پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ صرف یہ 10,000 لوگ اس شہر لاہور میں ختم نبوت پر قربان ہوئے ہیں، 10,000۔ میرے عزیزو، فکر کی کیا ضرورت ہے کہ اپنے رب سے ہم اپنا تعلق جوڑیں، روز 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ جو فتنے آ رہے ہیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، اور مت افواہ سازی میں جائیں۔ حکومت ایکشن لے، FIA کیوں نہیں ایکشن لیتی ان لوگوں کے خلاف جو غیر شرعی؟ ابھی میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک وہ بیچارہ میرا تو ذاتی جاننے والا نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سے علماء کا جاننے والا ہے، شہزاد اکبر، چلا دیا، قادیانی ہے، وہ غریب سوائیاں دے رہا ہے۔ ابھی تو مہینہ ہوا میری ماں مری، نماز جنازہ ہمارے بریلوی مسلک کے علماء نے پڑھایا، ختم انہوں نے کرایا، اصال ثواب۔ وہ کہتا ہے یار میں کدھر سے قادیانی ہو گیا۔ پھر وہ ایک انیل مسرت آیا، اس پہ شروع ہو گئے۔ اب وہ بیچارہ جگہ جگہ صفائیاں دے رہا ہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں۔ ہمارا کام مسلمانوں کو قادیانی بنانا نہیں ہے، ہمارا کام قادیانیوں کو مسلمان بنانا ہے۔ ہمارا کام مسلمانوں سے یہ پوچھنا نہیں ہے کہ تو بتا تو قادیانی ہے کہ مسلمان ہے۔ جو کہتا ہے میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں، ہمیں اسے قادیانی بنانا چاہیے؟ زور سے بول دو ذرا، بنانا چاہیے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھاؤ، اور سیاست کے لیے یہ جو فتویٰ بازی ہے اس سے بھی دور رہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول کرے۔ اور ایک بات، علماء کونسل بلائے گی، آؤ گے؟ اللہ کے دین کے لیے بلائے گی، آؤ گے؟ اور جہاں تک مفتی صاحب کی بات ہے نا، اب مفتی صاحب نے مجھے پوچھا کہ حضرت مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مفتی صاحب جو کر رہے ہو وہی کرتے رہیں۔ پاکستان علماء کونسل آپ سے یہی چاہتی ہے، آپ اصحاب رسول و اہل بیت کی چوکیداری کرتے رہیں، کیونکہ ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے تبرہ کرنے والوں کی، تو نہ ان سے کل ہماری بنی تھی نہ آج بنے گی۔ اس کوشش میں اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ میں نے لوگوں کو راضی کرنا ہے، اس کوشش میں اپنا وقت لگائیں گے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، لوگ خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ ہمیں گالیاں دیتے رہو، دیکھو الحمراء حال جو ہے یہ بھی ہمارا اعزاز ہے، جب دل کرتا ہے اس پہ کس کو بھر لیتے ہیں۔ کئی سالوں تک کوئی جرت نہیں کرتا یہاں کانفرنس کرنے کی، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ہم کل بھی یہاں رکھیں کل بھی ایسے ہی مجمع ہوگا۔ ابھی سرگودا میں یہاں عقیل زبیری صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پرسوں ہزاروں لوگ تھے، میں ان سے ناراض ہوا کہ جگہ چھوٹی ہو گئی۔ تو پاکستان علماء کونسل اگر حقیقت نہ ہوتی تو تم چیختے تھوڑا۔ اب تو تمہارے جلسے ہوں، تمہارے درس حدیث ہوں، تم چیختے میرے غریب پہ ہو۔ میں تو آپ کا طالب علم ہوں، میں تو ایک سپاہی ہوں، میں علماء حق کا ایک نوکر ہوں۔ آؤ اپنے اکابر کے نقش قدم پر آ جاؤ، ہم تمہارے نوکر کے طور پہ تمہاری جوتیاں اٹھائیں گے۔ لیکن اگر تم نے کسی اور کی جوتی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہو تو ہم اس کے جوتے نہیں اٹھا سکتے۔ جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں کوئی نواز شریف کو یہ بھی بتا دے کہ آج تو صرف اے سی اترنے کی باتیں ہیں تو چیخیں نکل رہی ہیں، جب اس ملک کے ہزاروں علماء کو تیرے اور تیرے بھائی نے سیلوں میں ڈالا تھا، جہاں نہ سورج آتا تھا، جہاں نہ پانی آتا تھا، جہاں نہ روٹی ملتی تھی، انہوں نے تو چیخیں نہیں دی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، وقت نہیں ہے، کبھی کتاب لکھوں گا تو ظلم لکھوں گا جو ان کے دور میں ہوئے ہیں وہ کسی دور میں نہیں ہوئے۔ آج اے سی ہٹانے پہ چیخ رہے ہو۔ جاؤ غلام مصطفیٰ کھر سے پوچھو، تم جو حق نواز پہ ظلم کرتے تھے، ابھی تو میاں صاحب کا بھی وقت آیا تو اس کا بھی حساب اللہ لے گا، یہاں نہیں تو وہاں ضرور لے گا۔ میاں والی جیل بولے گی، میاں والی جیل بولے گی، وہ درخت بولیں گے جن کے ساتھ باندھ کے تم کوڑے لگاتے تھے۔ اس کی ایک ہی آواز تھی کہ میں امی عائشہ کا غلام ہوں، تمہیں اس سے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اور نواز شریف کی وکالت کرنے والوں، تم نے حق نواز کو بھی اپنے سٹیجوں سے دھکے دیے ہوئے ہیں، تم مجھے کیا دھکے دو گے؟
میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ ہم اپنے اللہ کے دین کی بات کریں گے، حرمین کی بات کریں گے۔ تکلیف ہوتی، کہتے ہیں یہ سعودی عرب کا بادشاہ، بحرین کا بادشاہ، امارات کا یہ طاہر اشرفی کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو اسی ٹوٹی چپل اور اسی پگڑی کے ساتھ جاتا ہوں، میں تو کبھی کپڑے بھی استری نہیں کرواتا۔ تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ اور ایک بات میں نے آپ کو کہی تھی وہ بتا دوں، یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ اپنے اندر قوت پیدا کرو۔ مجھے اسی ٹرمپ نے دنیا میں کچھ لوگوں کو ناشتے پر ہر سال بلاتا ہے، اس میں بلایا۔ امریکی صدر ہر سال دنیا میں مختلف مذاہب کے مختلف سیاسی لوگوں کو، میرا بھی کسی نے نام دیا ہوگا، مجھے بھی دعوت آئی، اور اسی دن اس کا بیان اسلام کے حوالے سے آیا کہ اسلام انتہا پسندی کا دین ہے۔ تو میں نے خط لکھا کہ مجھے آپ کی دعوت قبول نہیں جب تک آپ اپنے یہ الفاظ واپس نہ لیں، میں نہیں جاؤں گا۔ بہت سارے سیاستدان بھاگے بھاگے وہاں پہنچے، وہ پھر صحیح، اللہ کی قسم وہی دن تھا جس دن اس نے مجھے ناشتے پہ بلایا، وہی دن تھا، جگہ کوئی اور تھی، مسلمانوں کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور میں اس کے ساتھ بیٹھا دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا، اور میں نے اسے بتایا، میں نے کہا آج مجھے وہاں سے دعوت آئی تھی، میں نے اللہ کے دین کی خاطر اس کو ٹھکرایا، میرے اللہ نے کہا چل تجھے میں حرمین کے خادم کے ساتھ بٹھاؤں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، تیری عزت کو بھی بڑھاؤں گا، اگر اللہ کے دین کے وفادار ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس انداز سے تمہیں عزت بھی دے گا، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت پیر صاحب دعا فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جماعت پاکستان علماء کوثر، یا اللہ ان کی دن رات محنتیں، یا اللہ کاوشوں کو قبول فرما، خصوصاً ہمارے تحت سایہ ہم پر دادیر یا اللہ سلام کر۔ یا اللہ یہاں جتنے بھی حضرات آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما، ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، قبولیت عامہ خاصہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سنت والی زندگی عطا فرما، ذکر فکر والی زندگی عطا فرما، قرآن والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا ان بندوں میں شمار فرما جس پر تو نے انعام کے وعدے فرمائے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہر ایسے عمل سے بچا جس کی وجہ سے تیری ناراضی ہوتی ہے۔ یا اللہ ہر ایسی محفل سے بچا، ہر ایسے انسان سے بچا، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آفات و آسمانی عوارضیہ سے محفوظ فرما، ہر طرح کے شرور و فساد، یا اللہ ہر طرح کے مسئلے مسائب سے محفوظ فرما، عافیت والے معاملے عطا فرما، خیر و برکت والے معاملے عطا فرما۔ ہم سے جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں یا اللہ معاف فرما۔ اللہم ارزنا وارض عنا، اللہم ارزنا وارض عنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔